میرے عزیز ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے۔ فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور عالم ارواح میں پہنچ جاتا ہے، عالم ارواح کہتے ہیں یعنی قبر میں، مومن بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہیں، تیرا دین کیا ہے۔ وہ مومن بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں میرے دوستو یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ وہ مومن بندہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے مومن بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اس کھڑکی میں سے ایسی ہوا آتی ہے کہ مومن بندے کی روح خوش ہو جاتی ہے، اور جہاں تک اس مومن بندے کی نگاہ جائے گی وہاں تک قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مومن بندے کا حال ہے، مسلمان کا حال ہے کہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا نرم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، پچھلی حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کا حال بیان فرمایا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافق اور کافر کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، اس سے بھی یہی سوال جواب ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتے دوسرے سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرے نبی کون ہیں؟ وہ تیسرے سوال کے جواب بھی یہ کہتا ہے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دوستو آسمان پہ اعلان ہوتا ہے لہٰذا اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو اور آگ کا لباس پہنا دو۔ میرے دوستو، اس کو عذاب ہوتا ہے، اس قدر اور اس خطرناک عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ نکلتا ہے اس کی قبر میں۔ وہ سانپ ایسا ہوتا ہے اگر وہ کاٹ لے اور اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک گھاس اگنا بند ہو جائے، اور اس کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، قبر کا منظر بہت خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے عذاب قبر سے۔ اللہ کے نبی کی اور پیارے نبی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قبر بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔